السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک آپ کے آگے بڑھنے والے ہر سال کو خیر میں بدل دیں انشاءاللہ۔ میرا نام فاطمہ زمان ہے اور میرا تعلق اٹلی سے ہے کہ میں اٹلی سے ہوں الحمدللہ۔ تو یہ ہمارے کیلیگرافی کورس کی جو ہے فرسٹ کلاس الحمدللہ۔ تو آج ہم تھوڑا سا انٹرو اینڈ تھوڑی سی کیلیگرافی کے بارے میں تھوڑی سی جان پہچان کریں گے انشاءاللہ کہ اس کو سیکھنا کیسا اور اس کے فائدے اینڈ اس کے بارے میں کچھ الحمدللہ ہم دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں قرآن کا جو ہے نا فہم آنا چاہیے، قلم کا فہم، یعنی کہ قلم کیا ہے۔ قلم سورہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل کیا ہے قلم کے نام سے، والقلم، ہے نا الحمدللہ۔ تو یہی قلم ہے جس کے ساتھ ہم لکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے جس کو چنتا ہے اس کو ہی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو قلم کی اہمیت کیا ہے کہ دیکھیں جو بھی آپ چیز لکھیں گے، آپ اپنے ہاتھوں سے لکھیں گے، اس کو آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کریں گے، یعنی کہ جو سیاہی قلم سے لکھے گی وہ قیامت کے دن وہ بھی جو ہے گواہی دے گی کہ مجھے یعنی کہ استعمال کیا گیا تھا اس نے اچھے کام میں۔ قلم بھی گواہی دے گا، ہر چیز جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں استعمال کی ہوگی وہ گواہی دے گی کہ ہم نے اس کو اچھے طرح یوز کیا، پازیٹیو یوز کیا الحمدللہ۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ جس کو چنتا ہے نا اسی کو، جس کو اپنے راستے کے لیے چننا چاہتے ہیں، جس کو اپنی سیدھے راہ پر لگانا چاہتا ہے اس کو ہی چنتا ہے۔ کسی کو جلدی چن لیتا ہے، کسی کو دیر سے، اور کسی کو چنتا ہے اور پھر وہ راستے سے بھٹک جاتے ہیں، اور کچھ لوگ آخر تک جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے پر قائم و دائم رہتے ہیں الحمدللہ۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بھی اس چیز کے لیے چنا ہے نا کہ آپ لوگ اللہ پاک کا کلام لکھ سکیں، خوبصورتی کے ساتھ لکھ سکیں، اور اس کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا سکیں قیامت کے روز کے لیے انشاءاللہ۔ تو جو خط ہوتا ہے جو ہم لکھتے ہیں، خط کہتے ہیں نا اس کو، تو خط ہوتا ہے لائک ڈیزائن کرتے ہیں نا، ہر ایک خط کا اپنا ڈیزائن ہوتا ہے۔ جو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا جو خط تھا، جو پہلا خط لکھا گیا تھا وہ تھا خط کوفک، وہ بھی ایک اور خط ہے، بہت خوبصورت ہے الحمدللہ۔ اور جو آپ لوگوں کے پاس اگر موجود ہے سعودی قرآن جو ہے وہ خط نسخ میں لکھا گیا۔ خط نسخ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ سیکھیں گے، ہمارے اس کورس میں خط نسخ سیکھیں گے الحمدللہ۔ تو جو سعودی قرآن ہے نا وہ بھی اسی جو ہے رائٹنگ میں لکھا گیا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو لوگوں کو دکھاؤں گی وہ کیسا ہوتا ہے۔ تو جو ان خطوط کی جو تاریخ ہے نا، جو ان کی ہسٹری ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ جو ہے نا سلطنت عباسیہ میں تھے محمد بن علی تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نا بہت زیادہ نوازا ہوا تھا، وہ اعلیٰ شخصیت تھے، بہت نیک تھے۔ اور وہ جو تھے نا محمد بن علی اپنے ملک کے 3 بار وزیر اعظم مقرر ہوئے تھے، ٹھیک ہے، 3 بار ماشاءاللہ سے۔ تو ہوا یوں کہ تینوں بار نا ان کو جیل ہو گئی، ٹھیک ہے، تینوں بار ان کو جیل ہو گئی۔ تو اس جیل کے جو دوران ہے تو اس ٹائم کے دوران جو ان کو جیل ہوئی تھی 3 سالوں میں، انہوں نے اس کا پازیٹیو استعمال کیا تھا، مثبت استعمال کیا تھا انہوں نے الحمدللہ۔ انہوں نے 3 بار قرآن لکھا تھا الحمدللہ اس میں، اور ٹھیک ہے، انہوں نے جو ہے نا کافی خط بھی انہوں نے کچھ ایجاد کیے ہیں اپنے جو جیل کی لائف کے دوران جو انہوں نے وہاں گزاری ہے نا۔ تو اس کو نا آپ لوگوں نے یہ نا خط نسخ ہے، اس کو نسخ نہیں کہنا، نسخ، ٹھیک ہے، نسخ، خط نسخ، ٹھیک ہے۔
اور دوسری بات یہ کہ ہر چیز کا ایک جو ہوتا ہے نا رول ہوتا ہے الحمدللہ، ہر چیز کو کرنے کا ایک جو ہوتا ہے نا طریقہ ہوتا ہے، تو جو اگر ہم اس طریقے سے اس چیز کو کریں گے تو وہ بہترین ہوگی، جیسے فار ایگزامپل ہر چیز کرنے کے رولز ہوتے ہیں، جیسے باہر جو ہم کسی دفتر وغیرہ میں جاتے ہیں رولز وغیرہ ہوتے ہیں الحمدللہ، تو اگر ہم کو فالو کریں گے تو وہ اچھے طریقے سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم رولز فالو نہیں کرتے تو وہ چیز اس طرح نہیں ہوتی جس طرح ہم نے سوچا ہوتا ہے، جیسے ہم کوئی چیز کوک کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی جو ریسیپی ہوتی ہے اس کے مطابق اگر ہم اس کو لے کے چلتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ تو وہ جو ہے ہماری ڈش اچھی بنتی ہے، اور اگر اس ریسیپی میں ہم کچھ کمی پیشی کر دیں گے جو نہیں کرنی چاہیے تو وہ چیز نہیں نا صحیح بنے گی۔ تو اسی طرح جو رولز ہیں نا کیلیگرافی کے رولز، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے ہم نے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جتنے فار ایگزامپل جتنے نکات ہوں گے اور جتنے خط ہوں گے اتنا ہی ہم نے اس کو کرنا ہے، نہ زیادہ کرنا ہے اور نہ اس کو کم کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ دیکھیں آپ لوگ کیلیگرافی سیکھیں گے انشاءاللہ تو آپ لوگ اس کو اپنے گھر کی زینت بھی بنا سکتے ہیں، جو بھی آپ لوگ لکھیں گے انشاءاللہ آپ اس کو گفٹ کر سکتے ہیں، بہت خوبصورت گفٹ ہوگا یہ جس کو آپ دیں گے الحمدللہ، اور آپ لوگ اپنے لیے بھی یعنی کہ صدقہ جاری کے طور پہ اس کو لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآنی آیات اور ایوری تھنگ جو بھی جب آپ لوگ کیلیگرافی سیکھ لیں گے نا تو آپ لوگوں کو اچھا لگے گا خوبصورتی کے ساتھ چیزوں کو لکھنا انشاءاللہ۔ تو دیکھیں آہستہ آہستہ سیکھنا، ہم نے جلدی نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگ ہیں جو جلدی سیکھ جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، ہم سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے نا، کچھ لوگ کسی چیز میں تھوڑا سا سلو ہوتے ہیں اینڈ کچھ کو کیپیسٹی زیادہ اچھی آتی ہے تو وہ زیادہ جلدی سیکھ جاتے ہیں ایک چیز کو الحمدللہ۔ تو دیکھیں جو آہستہ آہستہ سیکھتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اجر دیا ہوا ہے اس کو الحمدللہ، کہ جیسے قرآن کو جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے الحمدللہ، تو ڈبل اجر ملتا ہے نا جو قرآن اٹک اٹک کے پڑھتا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ لوگ اٹک اٹک کے لکھیں گے کیلیگرافی کو، مشکل آئے گی آپ کو تو آپ لوگوں نے مایوس نہیں ہونا، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلی بار مشکل لگتا ہے، بے شک سب کو لگتا ہے، ہمیں بھی لگا تھا، تو آہستہ آہستہ جب آپ لوگ پریکٹس کرتے جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو وہ چیز جو ہے ایزی لگنے لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ رولز دیکھ لیتے ہیں ہم نے کلاس کے، جو رول ہیں وہ آپ لوگوں نے بھی فالو کرنے ہیں کیلیگرافی کے لیے، تو وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے باوضو ہو کے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے جیسے آپ لوگ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اور قرآن کے لیے کرتے ہیں، تو آپ یہ بھی جو ہے نا ایک لائک اللہ تعالیٰ کہ کوئی ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک چیز کر رہے ہیں، اس نے ہمیں توفیق دیا اور ہم بہت یہ نیک کام ہے، یہ بہت اچھا کام ہے الحمدللہ، تو ہم نے باوضو ہو کے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں جو ہے نا شیطان بھی نہ تنگ کرے، ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ۔ اور تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے شروع کرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، کیونکہ تعوذ پڑھیں گے تو دیکھیں تعوذ پڑھنے سے شیطان دور ہو جاتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پڑھتے ہیں تو ہم سے شیطان دور ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ اور بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا ہے، ہر چیز جو بھی ہم شروع کریں اس کو بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں گے تو اس میں اللہ پاک برکتیں ڈالتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اور جو ہم نے ہماری ورک پلیس ہوگی جس پہ ہم نے بیٹھ کے، وہ پوری آپ کی مقررہ وقت چیز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جگہ ہونی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ بیڈ پہ بیٹھ کے کیلیگرافی کر رہے ہیں، آپ لوگ فرش پہ بیٹھ کے کیلیگرافی وغیرہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یو ہیو ٹو ٹیک کچھ لوگ آپ لوگوں کو چاہیے چیئر، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو چیئر اور ٹیبل مسٹ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ لوگ کیلیگرافی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہو گیا۔ آپ لوگوں کو ایک سالڈ جگہ چاہیے، ٹھیک ہے، یہ کشن پہ آپ لوگ نہیں رکھ سکتے اپنے پیپر اور قلم کو، ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے، ٹیبل اینڈ چیئر جس پہ آپ لوگ بیٹھیں گے۔
اور دیکھیں لکھنے کے لیے ایک اور بات آپ ذہن میں رکھیں کہ تھوڑا سا آپ لوگوں کا ایسے سیدھا نہیں ہونا چاہیے لکھنے کے لیے، ٹھیک ہے. اس کو تھوڑا سا آپ لوگوں نے نا ایسے اٹھا کے رکھنا ہے، ایسے لائک میں آپ کو سمجھاتی ہوں. دیکھیں یہ آپ کا پیپر ہے نا فار ایگزامپل، تو اس کو تھوڑا سا اتنا اس کو تھوڑا سا ٹیڑھا کرنا ہے. آپ کا جو جگہ ہے نا تھوڑی سی ایسے ہونی چاہیے تاکہ آپ لوگ صحیح سے لکھ سکیں، ٹھیک ہے. اس کو ایسے کر کے نہیں لکھنا آپ لوگوں نے، ایسے تھوڑا سا، بالکل تھوڑا سا. کچھ بھی آپ لوگ اپنے نا اپنی رجسٹر، اپنے جو ہے پیپر، اس کے نیچے کچھ چیز رکھ سکتے ہیں تاکہ وہ اس طرح سے ہو جائے، ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. تو اور جو میں نے کہنا تھا کہ آپ کی جو گرپ ہے، آپ کی گرپ اچھی ہونی چاہیے. قلم پہ آپ کی جو گرپ ہو، قلم پہ یا پین پہ گرپ آپ کی اچھی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ ایسے ایسے پکڑ کے کر رہے ہیں. آپ نے سالڈ طریقے سے پکڑنا ہے اس کو، اوکے. گرپ اچھی ہونی چاہیے. اور جو آپ کا انک کا فلو ہے، اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ جو گلوسی شیٹس ہیں، آپ لوگوں کو گلوسی شیٹس چاہیے. آپ لوگ رف پیپر پہ جو ہے نا آپ کا نوٹ بک کا رف پیپر ہوتا ہے، اس پہ نہیں لکھ سکتے کیونکہ وہ انک پھیل جائے گی. انک کا فلو آپ کا اچھا ہونا چاہیے. جو آپ لوگوں کو پین ملے ہیں نا، پین وغیرہ بھی میں دکھاتی ہوں انشاءاللہ، پین اور قلم، ان کو آپ لوگوں نے صاف رکھنا ہے، ٹھیک ہے. یوز کرتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے اس کو ٹیشو پیپر وغیرہ سے صاف کر لینا ہے. اور پینس کو آپ لوگوں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے نیکسٹ کلاسز میں ان کو کس طرح دھونا ہے اینڈ کس طرح یوز کرنا ہے. اور جی جو گلوسی شیٹس کا کہہ رہے تھے نا، گلوسی شیٹس پہ ہی ہوتی ہے یہ کیلیگرافی. گلوسی شیٹس ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں دیکھیں ایسے نظر آ رہا ہے آپ کو، گلوسی ہوتا ہے. اور جو رف پیپر ہوتا ہے اس میں شائن نہیں ہوتی. دیکھیں میں دکھاتی ہوں پہلے، یہ گلوسی پیپر ہے، یہ گلوسی پیپر ہے. اور رف پیپر پہ آپ لوگ نہیں لکھ سکتے یہ چیزیں، ٹھیک ہو گیا. اور جلدی نہیں کرنی، میں نے پہلے بھی کہا تھا جلدی نہیں کرنی آپ لوگوں نے اللہ والوں، کیونکہ یہ آہستگی سے کام ہوتے ہیں. یہ کافی عرصہ لگتا ہے اس کو سیکھنے کے لیے الحمدللہ. تو ہم جلدی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. جتنا ٹائم ہمیں لگے گا ہم لگائیں گے، آہستہ آہستہ لیکن کریں گے، ٹھیک ہے. میں آپ کو لوگوں کو ٹائم دیا کروں گی انشاءاللہ اپنی پریکٹس وغیرہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. ڈیلی آپ لوگوں نے 1 آور اپنی کیلیگرافی کو مست دینا ہے، ورنہ آپ لوگ نہیں سیکھیں گے. ڈیلی 1 آور آپ لوگوں نے دینا ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹائم نکال کے الحمدللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے تو آپ لوگوں نے اس حق کو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. تو یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ گھر کے سارے کام کر کے ایوری تھنگ کر کے رات کو بیٹھیں تھک کے، ٹھیک ہے. تھک کے یہ کام نہیں ہوگا. آپ لوگوں نے جب آپ لوگ فریش ہوں گے تب آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ تھک گئے آپ بولیں اب ٹھیک ہے میں کر لیتی ہوں میرے پاس ٹائم ہے. نو، آپ لوگ جب آپ لوگ فری اور فری اینڈ فریش، ناٹ جسٹ فری، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو رولس ہیں نا جو میں نے بتایا سارے، ان لوگوں کو آپ نے ان رولس کو آپ لوگوں نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، ٹھیک ہے. نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور گروپ میں شیئر کرنا ہے یہ رولس، ٹھیک ہو گیا، تاکہ آپ لوگوں کے ذہن نشین ہو جائیں یہ رولس، ٹھیک ہو گیا. سارے جو بیٹھنے والے رولس ہیں اور جو سارا کچھ اسٹارٹنگ سے میں نے بتایا، ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو نا قلم اینڈ پین دکھاتی ہوں. اوکے، تو یہ ہے قلم، ٹھیک ہے. یہ میرا یوز ہوا ہے کافی عرصے کا. یہ اس طرح کا قلم ہے، آپ لوگوں کے پاس اسی طرح کا ہوگا. یہ دیکھیں اس کی جو کٹ ہوا ہے نا، یہ میں تھوڑا ڈیاگونل یہاں سے کٹ ہوا ہے، اس کو سیدھا نہیں ہونا چاہیے. جو کچھ گرلس نے پین بھی لیا ہیں ان کا کٹ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسے. اور جو پین ہے کیلیگرافی والا پین، وہ بھی یہ دیکھیں، ایک منٹ میں آپ لوگ اب یہ ڈیفرنٹ سائز ہے میرے پاس، ٹھیک ہے. 5 پین ملتے ہیں ڈیفرنٹ سائز کے، ٹھیک ہے. یہ اس طرح،
ٹھیک ہو گیا. اس کو ہم صاف کرنے کا طریقہ بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے, یہ نمبر 5 ہے. اس کی یہ تھوڑی سی ڈرٹی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو پین ہے نا اس کا قلم کی طرح, ایک سیکنڈ, ہاں جی, تو اس کا یہ نب دیکھ لیں آپ, اس طرح ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. تو الحمدللہ ہم لوگ آگے بھی ان کے بارے میں دیکھیں گے. انک کس طرح ہم نے یوز کرنی ہے اپنے جو ہے نا انک پاٹ کو کیسے فل کرنا ہے اینڈ کتنا فل کرنا ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے اپنے قلمس کو نیٹ اینڈ کلین رکھنا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ان پہ قلم پہ یہ انک لگ جاتی ہے نا, تو اس کو کلین رکھنا ہے ہم نے, ان کو دھونا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کو دھونا نہیں ہے, یہ کسی اور چیز سے صاف ہوتے ہیں, ہم انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ سوچا. ٹھیک ہے, پھر ہم کلاس اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. اللہ پاک آپ سب سے راضی ہوں انشاءاللہ. اللہ پاک آپ سب کو استقامت عطا فرمائے اور مجھے بھی استقامت عطا فرمائے, اور میرے وقت میں برکت ڈالیں, آپ کے وقت میں برکت ڈالیں, اور ہمیں اس راستے پر قائم و دائم رکھیں انشاءاللہ عز و جل. تو یہ جو ہے نا یہ اس طرح کی ہوتی ہے خط نص جو ہم لکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ سعودی قرآن. ٹھیک ہو گیا, اس طرح کا اس کا خط ہے انشاءاللہ, اس طرح کا ہم لکھنا سیکھیں گے. اوکے, ٹھیک ہو گیا. تو اللہ پاک آپ سے راضی ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ.